سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شروع میں بتایا تھا کہ کچھ انبیاء کے واقعات بھی اس میں بیان ہوں گے. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یہ آیت نمبر 60 اور 59 60 61 سے لے کر 64 تک ہے. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أفعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین. یہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا، ان کی دعوت کا قصہ شروع کیا اللہ نے. بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، بس انہوں نے فرمایا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی. نبی نے کیا کہا؟ اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود. میں خوف کرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک برے دن کے عذاب سے، کہ تم پر ایک برے دن عذاب آئے گا. بولے سردار اس قوم کی، ان کے قوم کے سردار بولے ہم دیکھتے ہیں تجھ کو صریح بہکا ہوا، تم بہک گئے اے نوح، تم بہک گئے ہو. نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم میں ہرگز بہکا نہیں، لیکن میں بھیجا ہوا ہوں، یعنی رسول ہوں جہان کے پروردگار کا. میں پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے اور نصیحت کرتا ہوں تم کو، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے. کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد کی زبانی جو تمہیں میں سے ہے، یعنی نوح اس قوم میں سے تھے، تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم ہو. تم کو تعجب ہے کہ ایک نوح ہمارے میں کا یہ ہم کو دعوت دے رہا ہے. پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا. قوم نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا کہ تم جھوٹے ہو. پھر ہم نے بچا لیا نوح علیہ السلام کو، اللہ فرما رہے پھر ہم نے بچا لیا نوح کو اور ان کو کہ جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ڈبا دیا، غرق کر دیا ان کو جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو. بے شک وہ لوگ اندھے تھے. ان واقعات کو اللہ اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ عبرت ہو آگے والوں، ماننے والوں کا کیا ہوگا، نہ ماننے والوں کا کیا ہوگا، اور نبیوں نے کیسی کیسی دعوت دی اور کیسی کیسے قربانی دی، یہ بتلانے کے لیے یہاں پر سورہ اعراف کے شروع سے یہاں تک اصول اسلام، توحید، رسالت، آخرت کا مختلف عنوانات اور دلائل سے اس بات تھا. لوگوں کو اتباع کی ترغیب، اس کی مخالفت پر وعید ترہیب، اور اس کے ضمن میں شیطان کے گمراہ کن مکر و فریب وغیرہ کا بیان تھا. اب 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ اعراف کا، تو یہاں تقریباً آخر سورت کے آخر تک اب انبیاء علیہ السلام، ان کی امتوں کا ذکر ہے، جن میں تمام انبیاء کا متفقہ طور پر اصول کیا تھا؟ توحید، رسالت، آخرت کی طرف اپنی اپنی امتوں کو بلانا. ایک اللہ کو مانو، رسالت میں اللہ کا رسول ہوں مجھے مانو، اور اس کے بعد کیا تھا کہ اس کے بعد اپنی اپنی امتوں کو دعوت دینا کہ تم ایک اللہ کو مانو، اس کے حکموں پر چلو، اور ماننے والوں کو اجر و ثواب بتانا، دیکھو تمہیں جنت ملے گی. نہ ماننے والوں پر طرح طرح کے عذاب کا ذکر کرنا، ان کے انجام بد کا مفصل بیان آئے گا. اس میں کئی اور فائدے کی باتیں آتی رہیں گی. سلسلہ انبیاء میں سب سے پہلے نبی اگرچہ آدم علیہ السلام ہیں، پہلے نبی، لیکن ان کے زمانے میں کفر و ضلالت کا مقابلہ نہ تھا. وہاں صرف نسل انسانی کو بڑھانا تھا. کہہ رہے کفر و ضلالت کا مقابلہ نہیں تھا، اسلام کفر ایسا نہیں تھا، اسلام ہی اسلام تھا. 1000 سال تک کوئی بھی مشرک اور کافر نہیں تھا زمین پر، 1000 سال.
5 منٹ کے مدرسے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، صرف 5 منٹ کا مدرسہ ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی 1000 سال تک صرف مسلمان ہی مسلمان تھے روئے زمین پر. پہلے ادریس علیہ السلام آئے، جن کے بعد پھر یہ کفر و شرک شروع ہوا. سمجھے؟ تو وہاں مقابلہ نہیں تھا، وہاں صرف نسل انسانی کو بڑھانا تھا. اس لیے یہ جوڑے کی بہن کا وہ جوڑے کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو جاتا تھا. تو کفر و ضلالت کا مقابلہ آدم کے زمانے میں نہیں تھا. ان کی شریعت میں زیادہ تر احکام بھی زمین کی آباد کاری انسانی ضروریات کے متعلق تھے، بو اور کاٹو. کفر اور کافر کہیں موجود نہ تھے. کفر و شرک کا مقابلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا. یہ بہت بعد میں آئے. میں نے جو کہا وہ آدم ہی کے بیٹے ہیں ادریس 1000 سال کے بعد. لیکن اب مقابلہ بڑے پیمانے پر کفر و اسلام کا جو شروع ہوا وہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوا. اور رسالت و شریعت کی حیثیت سے دنیا میں وہ سب سے پہلے رسول ہے. اس لیے نوح کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہاں. اس کے علاوہ طوفان میں پوری دنیا غرق ہو جانے کے بعد جو لوگ باقی رہے وہ حضرت نوح اور ان کے رفقائے سفینہ تھے. 80 جوڑے تھے اور ان کے 3 بیٹے تھے اس میں خاص، حام، سام، یافس. وہ بچے، انہی سے نئی آبادی دنیا میں پھر ہوئی. اس لیے ان کو آدم ثانی، آدم اصغر، چھوٹا آدم بھی کہتے ہیں. 1000 سال عمر ہوئی تھی ان کی، نوح علیہ السلام. یہی وجہ ہے کہ قصص انبیاء کا آغاز بھی انہی سے کیا گیا، جس میں 950 برس کی طویل عمر میں ان کے پیغمبرانہ جد و جہد کو ذکر کیا گیا. نوح علیہ السلام آدم کی 8ویں پشت میں ہیں. 8ویں پشت. مستدرک حاکم میں بروایت ابن عباس منقول ہے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدی کا فرق تھا. 10 صدی کا. اور یہی مضمون طبرانی میں بروایت ابو ذر ذکر کیا گیا ہے. قرن عام طور پر 100 سال کو کہا جاتا ہے. اس لیے ان دونوں کے درمیان اس روایت کے مطابق 1000 سال کا فرق تھا. نوح علیہ السلام کی ولادت آدم علیہ السلام کی وفات سے 826 سال بعد ہوئی. اور قرآن میں ہے کہ عمر ان کی کتنی ہوئی؟ 950 سال. 950 سال. آدم علیہ السلام کی عمر کے متعلق حدیث میں ہے 40 کم 1000 سال. یہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ 59 سے لے کر 64 تک کی آیتیں سورہ اعراف کی پڑھی گئی، ان کا ترجمہ ہوا. اور یہ بتایا گیا تھا اس میں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا متفقہ طور پر اصول مذکورہ کیا تھا؟ توحید، رسالت، آخرت. اللہ ایک ہے، وہ رسولوں کو بھیجتا ہے، ان کی مانیں اور آخرت کی فکر کریں، آخرت کی طرف اپنی اپنی امتوں کو دعوت دینا. اور ماننے والوں کو کیا اجر و ثواب ملے گا یہ بتایا گیا، اور نہ ماننے والوں پر کیسے کیسے عذاب آئیں گے. یہ ہر نبی کے زمانے میں ہوا، ان کی امتوں میں ہوا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے یہاں شروعات کی ہے. اگرچہ آدم پہلے آدمی ہیں دنیا میں، لیکن ان کے زمانے میں کفر اور شرک کا مقابلہ نہیں تھا، توحید کا ہی عقیدہ تھا، اللہ ایک ہے. بعد کے زمانے میں آہستہ آہستہ یہ خرابی آئی اور شرک آیا، اور پھر مقابلہ شروع ہوا کفر اور شرک کا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 2856 سال حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے درمیان کا فاصلہ ہے. 2856 کا مطلب تقریباً 3000 سال. تو زور جو پکڑا ہے کفر اور شرک نے وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں پکڑا، تقریباً 2000 سال کے بعد. میں نے اس سے پہلے ایک بات کہی تھی، ادریس علیہ السلام کے زمانے کے بعد جو ہے کفر دنیا میں آیا، اور وہ 1000 سال تک کے دنیا میں صرف اور صرف ایک اللہ کی پوجا ہوتی تھی. اگرچہ بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ ادریس بعد میں آئے، نوح پہلے آئے، لیکن یہ سب اندازے ہیں، پکی بات کسی کو نہیں معلوم. خیر، پہلے بھی ہو تو ان کے زمانے میں کفر و شرک شروع ہوا،
اور زور پکڑا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور اگر بعد میں ہیں وہ تو نوح علیہ السلام کے زمانے ہی سے کفر و شرک کا مقابلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس اعتبار سے نوح علیہ السلام کو آدم اصغر کہا جاتا ہے، وہ آدم اکبر تھے اور یہ آدم اصغر۔ دنیا میں سب سے پہلے کفر و شرک کے مقابلے یعنی توحید کی دعوت دینے والوں میں اور شرک کا مقابلہ کرنے والوں میں نوح علیہ السلام ہے۔ ان کی قوم، ان کے ساتھی سفینے میں سوار ہوئے اور عذاب آیا اور اس کے بعد میں سب ہلاک ہوئے، 80 لوگ بچ گئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی دنیا انہی کی اولاد سے آباد کی۔ وہ جو کشتی میں سوار تھے وہ مرد و عورت، 40 مرد تھے 40 عورتیں، انہی میں ان کے 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، حام، سام، یافس، سے تو ان سے وہ باقی کے مرد اور عورتیں اور ان کی بہویں اور ان کے 3 بیٹے، انہی سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نئی نسل کو آباد کیا۔ اسی لیے ان کو حضرت نوح کو آدم اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹا آدم۔ 1000 سال کی عمر پائی۔ اس میں اختلاف ہے کہ ان کا زمان یہ ہو گیا۔ پھر یہ کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا قوم کی، ان کی قوم کی طرف۔ قومی کا لفظ بتلا رہا ہے یہ عالمی نبی نہیں تھے بلکہ قومی نبی تھے، اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ان کا علاقہ کون سا تھا؟ عراق وغیرہ۔ یہ مہذب مشرک لوگ تھے۔ مہذب مشرک کا مطلب کیا ہوگا؟ جیسے آج کے زمانے میں ایجوکیٹڈ، لٹریٹ اور بہت ہی تہذیب یافتہ، جن کو سب آتا ہے، دنیا کی ترقی جن کے پاس ہے، تو اس کو کہیں گے مہذب مشرک۔ اور جو بیچارے یہاں بھی بھک منگے ہیں، کمزور ہے، جینے کا سلیقہ نہیں ہے، ان کو کہیں گے مشرک۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ عراق کے علاقے میں آباد تھے اور یہ مہذب مشرک کہلاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طرح دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ 3 باتیں اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو اصل اصول ہے۔ دوسرے، شرک اور کفر سے پرہیز کرو، کفر اور شرک مت کرو، یہ فرمایا، کیونکہ یہ اس قوم میں وبا کی طرح شرک پھیل گیا تھا، وبا کی طرح۔ تیسرے میں فرمایا عذاب عظیم سے ڈرو، ایک عذاب عظیم آنے والا ہے، دنیا کا عذاب جو آیا وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اصلی آخرت کا عذاب ہے اس سے بھی ڈرایا گیا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب قوم نے اس کے مقابلے میں کیا جواب دیا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں کہ تو گمراہ ہو گیا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں کہتے ہیں لوگ، یہ بدل گیا، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، پھر چلتے چلتے یہ بات چلی بدلا، اس کو کیا کہنے لگے؟ جو بیچارہ تبلیغ میں لگا تھا اس کو بدلا بولتے تھے وہ جلنے والے دوسرے لوگ، کہ بدل گیا۔ پھر کہا جاتا تھا یہ سرک گیا، یہ بھی الفاظ استعمال ہوتے تھے، کوئی دین پر چلنے لگا تو یہ سرک گیا، ایسا بھی کہتے تھے۔ تو یہ کہنے لگے تم گمراہ ہو گئے۔ یہ کس نے کہا؟ قال الملأ من قومه، ان کی قوم کے چودھریوں نے کہا۔ ملأ کہتے ہیں سردار کو اور چودھری کو، اور پرابلم ہمیشہ نئی تحریکوں سے، خصوصاً توحید سے، چودھریوں کو ہوتا ہے۔ غریب طبقہ تو فوراً دین کی طرف لپکتا ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، ان کو جو چمکارے گا اور پیار سے بلائے گا وہ اس کی طرف بڑھ جائے گا۔ یہ بات کہی تھی ہرقل نے، بخاری شریف کی شروع کی حدیث میں 10 وہ سوال کرتا ہے ابو سفیان کو ہرقل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور وہ 10 جواب دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی پوچھتا ہے، ہرقل بڑا عالم تھا، اس نے یہ بھی پوچھا یہ بات بتاؤ کہ محمد کے جو ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں تو وہ ماننے والے VIP ہیں، چودھری قسم کا طبقہ ہے، مالدار ہے،
یا کمزور طبقہ ہے، مالی اعتبار سے غریب ہے، مستضعف ہے، مظلوم ہے، کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ غریب لوگ ہیں جو محمد کا اتباع کر رہے ہیں۔ تو اس نے پوری تاریخ دہرا دی دنیا کی، ہم اتباع الرسل، یہی لوگ رسولوں کا اتباع کرنے والے رہے ہیں۔ چودھریوں کو تو چودراہٹ، مالداروں کو ان کا مال اور ان کی انا یہی فنا کر دیتی ہے۔ تو یہ فرمایا چودھریوں نے کہ اے نوح، ہم تجھے گمراہی میں دیکھتے، مطلب یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت کے جواب میں قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، کہ ہمارے باپ دادوں کے دین سے ہم کو نکالنا چاہتے ہیں، اور قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور جزا اور سزا پانے کے خیالات، یہ سب اوہام ہے، یہ تمہارا وہم ہے، تمہارا خیال ہے، ایسا کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے، نہ قیامت آنے والی ہے، نہ وہاں سزا ملنے والی ہے، نہ وہاں کوئی اچھی نعمت ملنے والی ہے، بدلہ ملنے والا ہے، اور ہمارے باپ دادوں کے دین سے تم ہم کو ہٹانا چاہتے ہو۔ محبتیں انسان کو کتنی گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا، اس دل خراش گفتگو کے جواب میں حضرت نوح نے کیا کہا؟ دل خراش، دل خراش، خراش کا مطلب ہے چیرنے والی، دل کو چیر دینے والی بات۔ ایک ہے کہ غیر نبی سے کوئی کہے، ایک نبی کو یہ بات کہی جا رہی جو گڈ کیریکٹر انسان ہوتا ہے اور بہت سنبھل کے چلتا ہے، شریف ہوتا ہے، شریف النسب بھی ہوتا ہے، شریف الاخلاق، شریف المعاملات، سب کچھ شرافت اس کے پاس ہوتی، اور اسے جب ایسا تانا دیا جائے تو دل چر جاتا ہے۔ بالکل دل ہی تو ہے، نہ سنگ و خشت درد سے بھر، نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ تو وہ بھی تو دل والے تھے۔ اس دل خراش گفتگو کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے پیغمبرانہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ مبلغین و مصلحین کے لیے ایک اہم تعلیم اور ہدایت کے اشتعال کی بات پر مشتعل اور غضبناک ہونے کے بجائے سادہ لفظوں میں ان کے شبہات کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، جو اصلاح کا کام کر رہے ہیں، وہ یوٹیوب پر کر رہے ہوں یا فزیکلی عملی میدان میں کر رہے ہوں، جب کوئی آپ کو اچکائے اور آپ دعوت کا بھرم بھرتے ہیں تو پھر آپ کو کون سا اسلوب اپنانا چاہیے، یہ اس میں ملتا ہے۔ بھڑکنا نہیں، غصے میں نہیں آنا، اور برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، بلکہ یہ الفاظ، یا قوم، اے میری قوم، پھر پیار سے بول رہے ہیں ان کو، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، انصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بھلائی چاہتا ہوں، واعلم، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، کتنی قدرت والا ہے، کیسے ہلاک کیا ہے لوگوں کو اور کیسے عذابوں کا مالک ہے، تم نہیں جانتے۔ اتنے پیارے اسلوب میں جواب دیا۔ مجھے اس سے کوئی فائدہ، کوئی غرض نہیں، میرے اللہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ رب العالمین جو لفظ یہاں فرمایا، میں اللہ کی طرف سے آیا نہیں، رب العالمین، اس نے شرک کے عقیدے کو پارا پارا کر دیا۔ میں تمام جہانوں کے پالنہار کا بھیجا ہوا رب۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب پالنہار کو کہتے ہیں، ہاں، جو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک سنبھال کر چلے، کھلائے پلائے، ہر چیز دے، تربیت کرے۔ ماں سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ باپ سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ ماں باپ کی گالی برداشت کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ انہوں نے تربیت کی۔ کیا کیا ہے؟ ہاں، تو پھر اس کا یہ سننے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ سورہ مومنون میں، ما ھذا الا بشر مثلکم، سن لو اے لوگو، یہ نوح جو ہے نا، یہ کوئی نبی رسول وغیرہ کچھ نہیں ہے، الا بشر مثلکم، یہ صرف تمہاری ہی طرح ایک انسان، ایک بشر اور ایک انسان ہے، ہماری ہی طرح کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں۔ ان کو ہم کیسے اپنا مقتدا آئیڈیل بنا لیں؟
اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے کوئی پیغام بھیجنا تھا تو فرشتوں کو بھیج دیتے، جن کا امتیاز اور بڑائی ہم سب پر واضح ہوتی. ہاں بھائی کون آئے؟ فرشتے آئے. ہم انسان، ہم چھوٹے ہیں، فرشتے بہت بڑے ہیں، اس واسطے ہم فرشتوں کی بات سنیں گے. اب تو اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ ہماری قوم اور نسل کا ایک آدمی ہم پر اپنا تفوق اور اپنی بڑائی جتانے کے لیے یہ نبوت کا کارڈ استعمال کر رہا ہے. عزت اور دولت کے لیے کئی کارڈ ہوتے ہیں الگ الگ، عزت اور دولت کے لیے کئی کارڈ ہوتے ہیں الگ الگ. اس میں سے ایک کارڈ دینی پیشوائی کا بھی ہوتا ہے. آج ساری دنیا کی جو باطل قومیں ہیں وہ اسی کارڈ کو تو استعمال کر رہی ہے. کیوں گھڑا گیا ہے؟ یہاں سے پیدا ہوئے، یہاں سے ڈنڈ سے پیدا ہوئے، اور پھر مانڈی سے پیدا ہوئے، اور پھر پیر سے پیدا ہوئے. یہ سب ہمارے خادم اور ہم مقتدا، پھکٹ کا کھائیں گے، جو چاہے کریں گے، ہم پر کوئی قانون نہیں، کچھ نہیں. یہ کیوں؟ یہ کیوں؟ یہ صرف کارڈ ہے. کارڈ کاہے کا؟ عزت اور دولت بٹورنے کا. ایسے ہی دین کا کام اچھی طرح کرتے کرتے بھی کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کارڈ ہوتا ہے ہمیشہ. بعض مرتبہ اللہ بازو میں رہ جاتا ہے، کارڈ کے لیے لوگ استعمال کرتے کام کرتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. تو وہاں ختم نہیں ہوا وہ کافروں مشرکوں میں، یہ ہم دینداروں میں بھی چلتی ہے یہ بات. تو اب تو یہ ہے کہ خالی یتفضل علیکم، یہ تم پہ ذرا فوقیت چاہتے ہیں، تم سے بڑا بننا چاہتے ہیں، اس لیے نبی رسول کی بات کر رہے ہیں. یہ کوئی رسول نہیں ہے. ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے تھے. اس کے جواب میں فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے، اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. یعنی کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کا پیغام تمہاری طرف ایک ایسے شخص کی معرفت آیا جو تمہاری ہی جنس کا ہے، آدمی ہے، بشر ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈراوے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اس کے ڈرانے سے تم متنبہ ہو کر مخالفت چھوڑ دو، جس کے نتیجے میں تم پر رحمت نازل ہو. مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ انسان کو رسول بنایا جائے. اول تو حق تعالیٰ کیوں اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے؟ کیوں؟ اول تو اللہ تعالیٰ مختار مطلق ہے. اللہ کیا ہے؟ کل مختار پتر سے تمہیں مختار مطلق سمجھ میں آیا؟ کدی نہ رد ہونار، کل مختار پتر سمجھ میں آیا؟ تو اللہ مختار مطلق ہے، جس کو چاہیں اپنی نبوت اور رسالت عطا فرمائیں. اس میں کسی کو چون چرا کی مجال نہیں، یہ اس کی اپنی پراپرٹی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ کون ہے؟ دیکھو اوپر. آپ یہاں قربانی دے کر بیٹھے ہیں تو بولنے والے کے ہونٹ پر آپ کی نظر ہوگی تو آپ جاگیں گے، ورنہ تو شیطان آپ کو یہاں جسم کو رکھ کر آپ کو بھگائے گا. تو انسان اگر خود مختار ہو سکتا ہے جبکہ اس کو بنایا گیا ہے، تو پھر اللہ جو خود بنا ہے اور خود سے ہے وہ مختار کل کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر پارٹی کا ٹکٹ کتنا ہی الٹے لٹک کے مانگو، جس کو دینا ہے انہوں نے دے دیا. اب ان کو مالک کو کون پوچھنے والا؟ مالک کا مالک کون؟ ارے ہے یا نہیں ہے؟ بالکل اسی طرح رسالت اور نبوت یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے مخلوق کی ہدایت کے لیے. اللہ اس میں پوری مدد کرتا ہے، اللہ اپنا کلام سناتا ہے، آسمانی پیغام و ہدایت دیتا ہے، اللہ ان کو خاص سانچے میں ڈھالتا ہے. تو پھر اگر اللہ اپنی ہدایت و نبوت دے کسی کو تو اس میں کوئی روکنے والا پوچھنے والا کون ہے؟ ایک تو یہ جواب ہوا کہ انسانوں کو کیوں اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. اس کے علاوہ معاملے پر غور کرو تو واضح ہو جائے گا کہ عام انسانوں کی طرف رسالت و نبوت کا مقصد کیا ہے. کیا مقصد ہے؟ کہ بشر ہی کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے یہ مقصد، فرشتوں سے یہ کام نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کو بھوک لگی ہے، حضور دعا مانگ رہے ہیں، حضور کو بھی بھوک لگی ہے، انہوں نے ایک پتھر باندھا ہے، حضور نے دو پتھر باندھے ہیں. حضور بھوک میں بے چین ہو کر دن کے دوپہر کے وقت میں اپنے گھر سے نکلے ہیں. ادھر دیکھا تو عمر نکلے ہیں، ادھر دیکھا ابو بکر نکلے ہیں. تینوں نے آپس میں پوچھا کس چیز نے اس دھوپ میں نکالا؟ کہا کہ بھوک نے نکالا. چلو جائیں گے ابو ایوب انصاری کے گھر پر باغ میں،
وہاں گئے تو وہ نہیں تھے. بیوی نے بہت خوش ہو کر کہا تشریف رکھیے, اور انہوں نے اپنا کام شروع کیا, آٹا گوندنا وغیرہ, پانی لا کر رکھ دیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آئے. آنے کے بعد میں انہوں نے کچھ کچی پکی کھجوریں سامنے رکھ دی, میٹھا پانی ٹھنڈا پانی لا کے رکھ دیا, انہوں نے پیا. انہوں نے بکری کا بچہ پکڑا, ذبح کیا اور پکا کے روٹی وہ جب سامنے لے کر آئے, حضرت ابو ایوب انصاری کو حضور نے فرمایا کہ لو, ایک روٹی پر 2-3 ٹکڑے رکھے, فرمایا اپنی بہن فاطمہ کو دے کر آؤ, 3 دن سے اس نے کچھ نہیں چکھا ہے. اب فرشتہ وہ مخلوق ہے کہ اس کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس, نہ جورو نہ جاتا, صرف اللہ میاں سے ناتا. وہ ایسی عبادت کرتے ہیں جیسے ہم سانس لیتے ہیں. سانس لینے میں کوئی دشواری ہے, کوئی گنتی ہے, کچھ نہیں. ایسے ہی فرشتے سانس لینے کی طرح عبادت کرتے ہیں. سانس لیے بغیر آدمی مر جائے گا, بالکل اسی طریقے پر بغیر عبادت کے فرشتے ختم ہو جائیں گے. اب وہ فرشتہ جس کو نہ جورو معلوم ہے, جس کو نہ کھانا معلوم ہے, نہ بھوک معلوم ہے, نہ پیاس معلوم ہے, نہ نیند آتی ہے, نہ تھکتا ہے, وہ فرشتہ بس اس کا کام عبادت کرنا, طواف کرنا اور جو اللہ نے کام دیا وہ کرنا. اگر وہ آ جائے ان انسانوں میں اور انسانوں کے پرابلمز کو سمجھنا چاہے تو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ہمارے استاد تھے, وہ بولتے تھے کہ فرشتے کو اگر یہ بولے, عربی بولتا ہے نا فرشتہ, تو اس کو بولے اگر کہ یا ملک بھوک بھوک, جوع جوع, تو وہ بولے گا, فرشتہ بولے گا ایو شیئن جوع ایو شیئن عطس, یہ بھوک کیا ہوتی ہے, یہ پیاس کیا ہوتا ہے. وہ پرابلم سولو کرنے کے بجائے اور کریٹ کرنا شروع کر دے گا. اس لیے سمجھ میں یہ آیا کہ فرشتہ بھیج کر کام نہیں کر سکتے. انسانوں کے درد کو سمجھنے کے لیے انہی میں کا ایک ایگزامپل انسان بھیجنا چاہیے, عام انسان نہیں. انسان ہو اور پھر اپنی ضروریات بشری پوری کر کے اللہ کی عبادت کرے, اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے, اپنے آپ کو مکاری سے بچائے, اپنے آپ کو دغا سے بچائے, اپنے آپ کو دھوکے سے بچائے, اپنے آپ کو قتل و غارت گری سے بچائے, اپنے آپ کو نشے سے بچائے, اپنے آپ کو ہر ایک برائی سے بچا کر ایک نمونہ بن کر پیش کرے, اور پھر وہ دعوت دے تو لوگ بھی سمجھے کہ از پاسبل. امپاسبل کو کیا سمجھے؟ از پاسبل. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے بن جائیں, اس لیے کہ ہم ہی میں کی تو ہیں, بچپن سے ہم نے ان کو اپنے اندر اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے, لیکن ان کے اندر وہ گندگیاں, وہ خرابیاں نہیں ہیں جو ہمارے اندر ہے. اور پھر کلام ایسا پیش کرتے ہیں کہ کسی انسان کے بس کا نہیں, اللہ ہی نے سکھایا ہوگا. لہٰذا ان کا یہ اعتراض کہ بھائی انسان کو کائے کو بھیجا, بالکل غلط اور بے بنیاد ان کا یہ الزام ہے. لِيُنذِرَكُمْ, کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ تم کو ڈرائے وہ, اور تاکہ تم کو متقی بنائے. ڈرانے سے متاثر ہو کر لوگ ڈر جائیں. وہ وہی ہو سکتا ہے جو ان کا ہمجنس, ان کی طرح بشری خصوصیات کا جامع ہو. یہ شبہ اکثر امتوں کے کفار نے پیش کیا کہ کوئی بشر نبی اور رسول نہیں ہونا چاہیے, اور قرآن نے سب کو یہی جواب دیا. افسوس ہے, اب سنیے ہم لوگ, افسوس ہے کہ قرآن کی اتنی تصریحات, واضح بیانوں کے باوجود آج بھی کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنے کی جرأت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں. آج بھی لوگ جرأت کرتے ہیں. قرآن بھرا پڑا ہے کہ انبیاء تمام رسول تھے, اور خود حضور کے منہ سے 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہلایا, قل, فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انما, بے شک, انا, میں, بشرم مثلکم, بشر ہوں تمہاری طرح. آپ کی بیویاں ہوئی, آپ کے بچے ہوئے, آپ عبداللہ اور آمنہ سے پیدا ہوئے عام انسانوں کی طرح. آپ کی وفات ہوئی, آپ پر بیماریاں آئی, آپ پر دشمنوں نے حملے کیے, آپ کو زہر دیا گیا. بشریت کے جتنے بھی آپ کے پاس ثبوت ہوں گے ایک بشر ہونے کے, آدمی ہونے کے, وہ سب حضور کے پاس موجود ہیں. پھر بھی ایک قوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی, وہ حضور کو بشر ماننے کو تیار نہیں, اور اس کو کمال اور اس کو تعظیم سمجھتی ہے. کیا سمجھتی ہے؟ مدینہ کی مسجد کے ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا. بغیر مدینہ کی مسجد کے ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا. عین نکال دو تو کیا بچا؟ رب ہم نے دیکھا. کیا دیکھا ہم نے؟ ملا دیا, ڈائریکٹ اللہ بنا دیا.
اسی سے بچایا تھا حضور نے. یہود و نصارہ گمراہ ہوئے اپنے نبی کو اللہ سے ملا کر. عزیر، یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا. ایک طبقہ عیسائیوں کا کہتا ہے تھری گاڈ، تین پارٹ مل کر ایک گاڈ بنتا ہے، لہٰذا یہ ون پارٹ آف دا گاڈ ہے. کون؟ یہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام. تو تم مجھے اپنی مقام سے بلند کر کے گمراہ مت ہو جانا. ہو گئی گمراہ قوم کہ محمد رب ہے. وہ جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، وہ اتر آیا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تنویر جمال محمد تصویر جلال خدائی. یا محمد نور مجسم، وہ نور اللہ کا جس کو جسم نہیں تھا، محمد کا جسم دے کر دنیا میں بھیجا گیا، یعنی وہ محمد اللہ ہی ہے. گمراہی. لا الہ الا اللہ پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں، قرآن پی کر کوئی فائدہ نہیں. عقیدہ ہی تمہارا یہ ہے کہ محمد بشر نہیں ہے. پھر اسی کی ایک شق ہے کہ سایہ نہیں تھا حضور کا، یہ اسی کی شق ہے، اس لیے کہ لائٹ کا سایہ نہیں پڑتا ہے. سمجھیں؟ کسی ٹھوس چیز کا سایہ پڑتا ہے، اور بشر جو ہے وہ ٹھوس ہے. اب میرا سایہ ادھر پڑ رہا ہے اور نور کا سایہ نہیں پڑتا ہے، لہٰذا حضور کو نور ثابت کرنے کے لیے سائے کا انکار کرو. پھر آئے کہ گنبد کا بھی سایہ نہیں، کئی فوٹو میں نے دیکھا ہے، آپ تلاش کرو گے آپ کو مل جائے. تو یہ سب جو ہے گمراہیاں ہیں. اللہ نور السماوات والارض. اس لیے بچے رٹتے ہیں، میں سنتا ہوں، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ارے جب نور محمد صلی اللہ بولا تو لا الہ الا اللہ باقی کہاں رہا؟ اس لیے میں نے بدل لیا اس کو. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے قائل نہیں ہیں. ہاں، ہم اللہ ہی کو نور مانتے ہیں. 18واں پارہ ہے، اللہ نور السماواتی والارض. اور حضور قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں. سمجھ میں آیا؟ تو میں بدل کے پڑھتا ہوں اس کو، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا نور الا نور اللہ. نور نہیں ہے، صرف کس کا نور ہے؟ اللہ کا نور ہے. لا نور الا نور اللہ لا الہ الا اللہ. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، ایک تو یہ ہے کہ خالی اس کے ڈیپ تک بیماری کے پہنچنا، اور پھر بیماری پکڑ کے پھر اس کا علاج بھی کرنا. یہ کیپیسٹی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، اللہ نے مجھے دی تو میں استعمال کرتا ہوں. کہ اب لنگڑا 4 جملوں کا تھا، وہ ہم لنگڑا کیوں بنائیں اس کو؟ تو ہم نے تیسری ٹانگ جوڑ دی اس میں، حسبی ربی جل اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے جو جلال والا ہے، عظمت والا ہے. حسبی ربی جل اللہ معافی کیا ہے؟ معافی قلبی غیر اللہ، میرے قلب میں غیر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. لا نور الا نور اللہ، کوئی نور نہیں ہے، نور صرف اللہ کا ہے. نور کس کا ہے؟ اور لا الہ الا اللہ. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ ہے، دیکھو کہ افسوس ہے کہ قرآن کی اتنی تصریحات کے باوجود آج بھی کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنے کی جرأت کرتے ہیں. مگر جاہل انسان اس حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ وہ کسی اپنے ہمجنس یعنی آدمی کی برتری کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اپنے زمانے کے اولیاء اور علماء سے ان کی معاصرت کی بنا پر، وہ ہمارے زمانے کے مولوی، وہ ہمارے زمانے کے ولی، اس بنا پر نفرت اور حقارت کا برتاؤ جاہلوں کا ہمیشہ شیوا رہا ہے، کیونکہ وہ ہمارے زمانے میں. بس اس لیے جب بھی ہم اپنے طالب علمی زمانے کی کسی ساتھی کو یاد کرتے تو وہ چاہے شیخ طریقت بن گیا ہو، بہت بڑا علامہ، لیکن بہت ارے تورے سے بات کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی ارے تورے تنہائی میں کیا کرو، ان کا ایک مقام ہے، ان کی عزت کرو. قوم نوح علیہ السلام کے دل خراش کلام کے جواب میں نوح علیہ السلام کا یہ مشفقانہ ناصحانہ رویہ بھی ان کی بے حس قوم پر اثر انداز نہ ہوا، بلکہ وہ اندھے بن کر جھٹلانے ہی میں لگے رہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے طوفان لانے کا ارادہ کیا. کتنے 950 سال سمجھایا، طوفان لانے کا ارادہ کیا. سمجھ میں آیا نہیں؟
ہم نے نوح اور ان کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں سوار کر کے طوفان سے نجات دے دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کو ڈبا دیا، غرق کر دیا، بے شک یہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ عذاب اس وقت آیا جب کہ وہ اپنی کثرت اور قوت کے اعتبار سے بھرپور تھے، طاقت بھی بہت تھی اس قوم میں اور کثرت بھی بہت، کہ پہاڑوں کے اوپر، سمجھ میں آیا؟ ایسا یعنی اتنی ان کی کثرت تھی کہ پھیلے ہوئے تھے، اور اللہ کا ایک ضابطہ ہے، بنا کے بگاڑتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پاور دے کے پنچر کرتا ہے۔ ہاں ہم تو چھوٹے ہیں نا، تو ہم ذرا سے گھبرا جاتے ہیں، ارے یہ تو بہت سرکش بن رہا ہے۔ نہیں، اللہ اس کو مہا سرکش بناتا ہے۔ اللہ ہے، اور مہا سرکش بنا کر اور بڑا ظالم بنا کر، اور سب لوگ جب مایوس ہو جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اس بت کو توڑتا ہے، ان کے غرور کو توڑتا ہے، اس قوم کو تباہ کرتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ آج تک کا ریکارڈ ہے اللہ کا کہ اللہ خود کبھی میدان جنگ میں نہیں آتا، صرف ہوا بھیجتا ہے، صرف پتھر کی بارش بھیجتا ہے، صرف پانی کو حکم دیتا ہے نگل لے، صرف زمین کو زلزلے کا آرڈر دیتا ہے، صرف مکھیوں، شہد کی مکھیوں کے ذریعے حملہ کرواتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور صرف ایک آواز دیتا ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی ہو، اس کی کسی مخلوق کی ایک چنگھاڑ ہوتی ہو، پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو کیا پاور ہوگا اللہ تعالیٰ کا؟ کیسا پاور ہوگا اللہ تعالیٰ کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے، پتنگ کو جیسے ڈھیل دیتے۔ ہاں ہر زمانے کے ہیں نا، تو اس زمانے کے بھی ہیں نا، دے رہا ہے اللہ ڈھیل، اور وہ کامیابی پر کامیابی میں ایسے مست ہوتے جاتے ہیں کہ اللہ ہی کا انکار کر دیتے، پھر اللہ ہی کا انکار کرتے ہیں، اور پھر وقت آتا ہے چھوڑے گا نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وعدہ ہے اللہ کا، غلبہ مومن کا وعدہ آیا ہے قرآن میں، پھر نہیں غالب جو تو کچھ ہے کسر ایمان میں۔ صبر سے کام لے کر اپنے ایمان پر جمے رہے، جن کو پاور دیا ہے اللہ نے، پنچر کرنا بھی اس کا کام ہے، وہ کرے گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ذرا بڑا بنائے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ تو قوم نوح کو بھی بڑا بنایا، اور پانی نے ان کا کام تمام کر دیا۔ عذاب اس وقت بھیجتے جب وہ اپنی کثرت اور قوت اور دولت میں انتہا کو پہنچ جائے اور اس میں بدمست ہو جائے۔ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ جی، ایک تو یہ بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے کہ تمام انبیاء قدیم کی دعوت اور اصول عقائد ایک ہی تھے، تمام نبیوں کے یہاں عقیدہ ایک ہی، توحید کا۔ دوسرے کہ اللہ اپنے رسولوں کی تائید، حمایت کس حیرت انگیز طریقے پر کرتا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جانے والے طوفان میں بھی ان کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ کہاں چڑھ گیا تھا پانی؟ ان کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کشتی میں سے، ایک بیٹا تھا ویسا نافرمان، تو اس سے کہا آ جا، اس نے کہا سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، نہیں میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پھر وہ مجھے بچا لے گا۔ لیکن ایک موج آئی، اللہ کو پسند نہیں آیا، وقت ہو چکا تھا، وہ موج نے باپ کو ادھر کر دیا، بیٹے کو ادھر، اور پھر بات کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا۔ میرے بیٹے کو تو نے نہیں بچایا، تو نے کہا تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، اللہ نے فرمایا وہ لیس انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ نوح سنبھل کے بات کرو، بیٹا ہے لیکن تمہارا اہل نہیں ہے، تمہارے گھر والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتائی، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں تھا۔ معلوم ہوا اصلی رشتہ عمل کا، ایمان کا رشتہ ہے۔ نبی کی اولاد بھی ہو کر اگر عمل صحیح نہیں ہے تو وہ پکڑا جائے گا، تو پھر ہماری اولاد کے عمل کی کتنی فکر کرنی چاہیے۔